السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ 25 سے 26 سال پہلے کا ہے۔ میرے فادر ایک ریئل اسٹیٹ ورکر یعنی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اس لیے میری فیملی کو ایک ایسی لیمیٹڈ ٹائم آفر ملی جو پہلی نظر میں بہت فائدہ مند اور ایکسائٹنگ لگ رہی تھی۔ یہ انہی مارکیٹنگ ٹیکٹکس کا حصہ تھا جو آج کل بہت کامن ہو چکی تھی، جہاں آپ کو ایک ٹیمپٹنگ آفر دی جاتی ہے لیکن اس کے بدلے میں کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ آفر ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کی طرف سے تھی جو نئے اپارٹمنٹس اور فلیٹس کے پروموشنز کر رہی تھی۔ اس طرح کی ڈیلز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک شارٹ ٹرپ یا فری اسٹے کا لالچ دیا جاتا ہے، مگر کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کا ایک ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن یا سیمینار سنیں جس میں وہ اپنے نئے پروجیکٹس اور انویسٹمنٹس کے بینیفٹس بتا کر آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری فیملی کو کہا گیا کہ اگر ہم ایک اسپیسیفک جگہ پر جائیں اور صرف 1 یا 2 گھنٹے کا سیمینار اٹینڈ کریں تو اس کے بدلے میں ہمیں 2 راتوں کے لیے ایک لگژری ریزورٹ یا ہوٹل میں بالکل فری اسٹے ملے گا۔ سننے میں یہ آفر بہت اٹریکٹیو لگ رہی تھی کیونکہ ایک طرف ایک چھوٹی سی میٹنگ سننی تھی اور دوسری طرف ایک ریلیکسنگ ٹرپ مل رہی تھی بنا کسی ایکسٹرا خرچے کے۔ ہم سب ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ فری اسٹے کا آئیڈیا ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے۔ نیا شہر دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اچھی جگہ رکنے کا ایکسپیرینس ملتا ہے اور ایک چھوٹی سی چھٹی کا مزہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی ٹرپ ہمارے لیے ایک عجیب اور انسیٹلنگ تجربہ بن جائے گی۔ میرے والد نے سوچا کہ یہ ایک چھوٹی سی چھٹی منانے کا اچھا موقع ہے، اس لیے انہوں نے بھی زیادہ سوچے بغیر یہ آفر لے لی۔ 2 فری راتوں کا اسٹے اور ایک نیا شہر کو ایکسپلور کرنے کا موقع کس کو برا لگتا ہے، اور پلان یہ بنا کہ پہلا دن گھومنے پھرنے اور شہر کو ایکسپلور کرنے میں گزارا جائے، جبکہ اگلے دن وہ سیمینار اٹینڈ کر لیا جائے جو اس آفر کا حصہ تھا۔ وہ دن کافی خوبصورت تھا۔ ہم صبح جلدی تیار ہو گئے اور لاہور کے پرانے علاقے اندرون شہر کی طرف نکل پڑے۔ جیسے ہی ہم شہر کے دل میں داخل ہوئے، وہاں کی پرانی گلیاں، ادھر ادھر کا شور، ہر طرف بکتی ہوئی لوکل اسٹریٹ فوڈ کی چیزیں دیکھ کر ایک عجیب سی پرانی دنیا کا احساس ہونے لگا۔ اندرون لاہور کا اپنا ایک ہی ماحول ہے، وہاں کی تنگ گلیاں، بڑے بڑے پرانے دروازے اور ہر مکان کی دیواروں پر وقت کے نشان مجھے ہمیشہ سے ہی بہت ہیزیٹیٹ کرتے تھے۔ ہم نے وہاں کی چھوٹی چھوٹی دکانوں کو دیکھا جو کئی سالوں سے چل رہی تھی۔ کئی جگہ ایسے لوگ بھی ملے جو ہمیں بتانے لگے کہ ان کے دادا پردادا بھی یہیں رہتے تھے، اور انہوں نے ہمیں کچھ ایسے واقعات سنائے جو اس شہر کے شاندار گزرے زمانے کا حصہ تھے۔ وہاں ہر مکان، ہر گلی ایک کہانی سناتی ہے۔ ہم نے دلی گیٹ، بھاٹی گیٹ اور وہاں کے مشہور بازار دیکھے۔ پھر ہم شاہی قلعہ گئے جہاں کی دیواریں آج بھی پرانے دنوں کی داستان بیان کرتی ہیں، مگر سب سے مزیدار حصہ وہ تھا جو ہم نے جان بوجھ کر پلان کیا تھا: ہانٹڈ ٹورز۔ ہم نے ایک ایسی ٹور بک کی تھی جس میں لاہور کی سب سے زیادہ ہانٹڈ مقامات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی گروپ کے ساتھ تھے اور ٹور گائیڈ ہمیں بتا رہا تھا کہ کون کون سی جگہ پہ عجیب و غریب واقعات ہو چکے ہیں۔ رنگ محل کی قدیم حویلی، شاہی قلعہ کے کچھ بند کمرے اور ایک پرانی مسجد جہاں لوگوں نے عجیب چیزیں محسوس کی ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ مزہ مجھے تب آیا جب گائیڈ نے اصل لوگوں کے تجربات سنائے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس نے کسی حویلی کی کھڑکی میں کسی کو دیکھا ہے،
تو کوئی کہتا تھا کہ اسے کسی پرانے بازار کی ایک بند دکان کے اندر سے عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میری والدہ کو بھی ایسے واقعات سننے کا بہت شوق ہے، اس لیے ہم دونوں کافی دلچسپی سے ہر بات سن رہے تھے، مگر میری بہن اور والد اتنے انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ جب ٹور گائیڈ نے ایک جگہ کے بارے میں بتانا شروع کیا تو سب کے رنگ اڑ گئے۔ یہ جگہ وہی تھی جہاں ہمیں 2 رات کے لیے سٹے ملنے والا تھا، اور تبھی ایک عجیب سی بے چینی دل میں اٹھنے لگی۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید کہیں ہمیں بھی کوئی روح مل جائے، کوئی ایسا چھلاوا، کوئی سرگوشی یا کوئی احساس جو ہمیں بتا سکے کہ جو کہانیاں ہم سن رہے ہیں وہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ اصل بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک عجیب سی بے چینی اور ایکسائٹمنٹ دونوں ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ جب دن ڈھلنے لگا اور سورج لاہور کے پرانی عمارتوں کے پیچھے چھپنے لگا تو ہوا میں بھی ایک ہلکا سا تبادلہ محسوس ہوا۔ وہی بازار جو دن بھر لوگوں کے شور سے بھرا ہوتا ہے اب دھیرے دھیرے خالی ہو رہا تھا۔ گلیاں جو دوپہر تک زندگی سے بھری ہوئی تھیں اب کچھ تنہا لگ رہی تھی۔ ہم چل کر تھک چکے تھے اور ہوٹل واپس جانے کا سوچ رہے تھے، مگر پھر میری والدہ نے کہا، اگر یہاں تک آئے ہیں تو رات کا ایک آخری بھوت ٹور تو بنتا ہے نا۔ مجھے یاد تھا کہ میں نے یہ ٹور کچھ سال پہلے بھی کیا تھا۔ اس وقت مجھے صرف اتنا لگا تھا کہ گائیڈ صرف کہانیاں سنانے کا کام کر رہا ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی جو اصل پیرانورمل محسوس ہوتی۔ مگر اس رات سب کچھ الگ ہونے والا تھا۔ اس ٹور کا ایک الگ ماحول تھا۔ دن کے ٹورز میں لوگ مزے لے کر سنتے ہیں، مگر رات کے ٹورز کا ایک اپنا ہی اثر ہوتا ہے۔ چھوٹا سا گروپ تھا، صرف ہماری فیملی اور کچھ اور لوگ۔ ٹور گائیڈ نے ہمیں اکٹھا کیا اور کہا، جو لوگ کمزور دل والے ہیں یا جو صرف مذاق میں آئے ہیں وہ ابھی واپس جا سکتے ہیں۔ یہ ایک عام بات لگتی ہے جو ہر ٹور پہ کہی جاتی ہے، مگر اس رات یہ کسی وارننگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ہم ایک قدیم گلی کی طرف چلے جو دن بھر بالکل عام لگتی تھی، مگر رات کو ایک پرسرار جگہ بن چکی تھی۔ ہر دیوار پرانی تھی، ہر کونا ایک بے جان کہانی سنا رہا تھا۔ گائیڈ نے ایک حویلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں نے عجیب چیزیں محسوس کی ہیں۔ اگر آپ لوگ صرف سنیں گے تو شاید کچھ نہ ہو، مگر اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کچھ محسوس ہو۔ یہ سن کر ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، اور پھر جب ہم اس پرانی حویلی کے سامنے کھڑے ہوئے تب مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ صرف ایک ٹور نہیں، یہ رات واقعی کچھ الگ ہونے والی ہے۔ ٹور گائیڈ اتنا بہترین نہیں تھا، اس کا طریقہ بالکل بے جان اور روبوٹک تھا، جیسے بس ایک اسکرپٹ یاد کر کے سنائی جا رہا ہو۔ کہانیاں سننے کا مزہ تبھی ہوتا ہے جب سنانے والے کی آواز میں جذبہ ہو، لیکن یہ بندہ بس ایک نارمل طریقے سے بول رہا تھا، بنا کسی اثر کے۔ مجھے پہلے والے ٹور کا ٹور گائیڈ یاد آیا، جو کہانیاں صرف سناتا نہیں تھا بلکہ محسوس کرواتا تھا۔ اس کی آواز، اس کے جذبات اور بریکس ایسے تھے کہ لگتا تھا جیسے وہ بھی اس سب کا حصہ رہا ہو۔ میں اپنی ماں سے دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا، ارے پچھلے والے گائیڈ نے یہ بات بھی بتائی تھی، اس نے تو چھوڑ دی۔ یا پھر کبھی کبھی غصے سے بولتا تھا، پچھلے ٹور گائیڈ تو اس کہانی کو بہت بہترین طریقے سے سناتا تھا۔ میرے دماغ اس بار بھی وہی مزہ لینے کے لیے تیار تھا، مگر ٹور گائیڈ کی کمزور سٹوری ٹیلنگ نے وہ ماحول بگاڑ دیا۔ ٹور کے بعد مجھے ایک خاص کام کرنا تھا، مقبرے کی تصویر لینی تھی۔ یہ مقبرہ اصل میں ایک پرانی قبرستان کا حصہ تھا جہاں کچھ مشہور اور تاریخی شخصیت دفن ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ایسے مقامات کی تصویر لینے کا شوق رہا ہے، کیونکہ رات کے وقت ان جگہوں کا ماحول ایک عجیب سی سوز اور تنہائی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کا کیمرہ اٹھایا، یاد نہیں کہ وہ ڈیجیٹل تھا یا نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ کیمرہ کافی اچھی کوالٹی کا تھا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے مجھے گرل کے بیچ سے اپنا سر اور ہاتھ اندر ڈال کر تصویر لینی پڑ رہی تھی۔ لوہا کافی پرانا تھا اور اس پر کافی زنگ بھی لگ چکا تھا،
میرے ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلیوں کو ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی، شاید کسی پرانے زنگ لگے حصے یا صرف میری اپنی بے چینی کی وجہ سے۔ جب میں نے کیمرے کے ویو فائنڈر سے دیکھا تو میری آنکھیں چند لمحوں کے لیے جم گئیں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کیمرے کا فوکس ٹھیک نہیں ہے یا رات کی روشنی کی وجہ سے کوئی ڈسٹورٹ ہو رہا ہے، مگر جب میں نے اپنی آنکھوں سے بھی اسی جگہ دیکھا تو جو کچھ میں کیمرے میں دیکھ رہا تھا وہ آنکھوں سے نہیں دکھ رہا تھا۔ میری سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ میں نے کیمرے کو دوبارہ ایڈجسٹ کیا، فوکس کو سیٹ کیا اور پھر ویو فائنڈر میں دیکھا، مگر جو مجھے وہاں نظر آیا وہ میری سوچ سے بھی باہر تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ایک قبر کے پیچھے سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ صاف صاف کیمرے کے ویو فائنڈر میں دکھ رہا تھا، کالے بال، چمکتی آنکھیں، مگر ایک عجیب سی بے جان مسکراہٹ، جیسے وہ مجھے جانتا ہو یا مجھے بلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے ہاتھ ایک دم سے برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے فوراً اپنی نظر اٹھائی، سیدھا اسی جگہ دیکھا جہاں کیمرے کے اندر مجھے وہ بچہ دکھ رہا تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس اندھیرا، پرانی قبریں اور سوکھے ہوئے درخت جو ٹھنڈی ہوا میں ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے سوچا شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہے یا کیمرے کے لینس میں کوئی ریفلیکشن آ رہا ہے۔ میں نے دوبارہ کیمرہ اٹھایا، اس بار اپنی پوزیشن تھوڑی بدلی اور ویو فائنڈر سے دیکھا، اور پھر بھی وہی بچہ وہاں تھا۔ وہ اب بھی مجھے گھور رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں نہ صرف مجھے دیکھ رہی تھیں بلکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے اندر تک دیکھ رہا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں۔ دماغ ایک دم سے بلینک ہو گیا تھا۔ کیا میں تصویر کھینچوں؟ کیا میں کسی کو بلاؤں یا صرف بھاگ جاؤں؟ میری انگلی شٹر بٹن پر تھی، بس ایک ہلکا سا پریشر دینا تھا اور تصویر لے سکتا تھا، مگر کچھ عجیب ہی ہو رہا تھا۔ میری انگلی ہل نہیں رہی تھی، جیسے کوئی مجھے روک رہا ہو۔ اور پھر ایک عجیب سی بات ہوئی۔ ویو فائنڈر کے اندر اس بچے نے اپنا سر تھوڑا سا جھکا لیا، جیسے اب وہ غصے میں ہو۔ پہلی بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی دکھائی دی، جیسے وہ چاہ رہا ہو کہ میں کچھ سمجھ جاؤں، مگر کیا، یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ اب میں بہت بے وقوفی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے تصویر نہیں کھینچی۔ شاید اگر میں تصویر لے لیتا تو ثابت کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا وہ صرف میرا وہم نہیں تھا، مگر اس وقت میں اتنا شوق تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیمرہ میرے ہاتھ سے ہلکا سا ہل گیا، اور جب میں نے دوبارہ ویو فائنڈر دیکھا تو بچہ غائب ہو چکا تھا۔ میں فوراً واپس اپنی فیملی کے پاس بھاگا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانس بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جتنی تیز چل سکتا تھا میں چلا، اور جیسے ہی میں ماں اور والد کے پاس پہنچا ایک دم سے بولنا شروع کر دیا۔ میں نے کیمرے سے دیکھا تھا، ایک بچہ قبر کے پیچھے تھا۔ میں آنکھوں سے دیکھتا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر کیمرے میں وہاں تھا۔ میری بات سن کر سب مجھے عجیب نظر سے دیکھنے لگے۔ پہلے والد نے مذاق میں ہنس دیا، پھر بہن بولی، ہاں ہاں تمہارے ساتھ تو یہی ہوتا ہے۔ ماں نے بس میری طرف دیکھا، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سوچ تھی۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں، مگر مجھے لگا کہ شاید وہ میری بات کو بالکل جھوٹ بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ میرا دماغ اب بھی اسی چہرے میں الجھا ہوا تھا، اس بچے کی آنکھیں، وہ عجیب سی مسکراہٹ، اور پھر وہ غصہ۔ یہ سب میں نے صرف کیمرے میں دیکھا تھا، اور اب میں سوچ رہا تھا اگر میں تصویر کھینچتا تو کیا وہ بچہ وہاں ہوتا یا صرف ایک خالی پن۔ ہم پارکنگ لوٹ کی طرف چل پڑے۔ گلیاں اب اور زیادہ سنسان ہو چکی تھیں، صرف دور کہیں کوئی سائیکل گزرنے کی آواز یا کسی بلی کی ہلکی سی چیخ سنائی دے رہی تھی۔ ہم چاروں نے بنا کسی بات کے بس چلنا شروع کر دیا۔ عجیب سی خاموشی تھی، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، جیسے ہم سب کچھ محسوس کر رہے ہوں مگر کہنے سے گھبرا رہے ہوں۔ اور پھر ہم ایک دم اپنی جگہ پر رک گئے، جیسے کسی نے ہمیں ایک ساتھ روک دیا ہو۔ ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا گزرا، اور اس کے ساتھ ایک عجیب سی خوشبو بھی آئی۔ یہ کوئی عام خوشبو نہیں تھی، نہ کوئی مٹی کی خوشبو، نہ کوئی نارمل پھولوں کی مہک۔ یہ ایک بہت اسپیسیفک خوشبو تھی
لیلک کی۔ میری ماں نے سب سے پہلے خاموشی توڑی۔ ان کی آواز دھیمی تھی، جیسے وہ کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو وہ محسوس کر رہی ہیں وہ صرف انہی کو محسوس نہیں ہو رہا۔ تم لوگوں کو کوئی عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ میں نے زوردار ہاں میں سر ہلایا۔ بہن اور والد بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سب ایک ہی چیز محسوس کر رہے تھے۔ لیلک کا وہ میٹھا سا اروما ہوا میں تھا، مگر یہ غلط تھا۔ یہ پاکستان کا موسم خزاں تھا۔ لیلک کا یہاں کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ پھول یہاں اس موسم میں نہیں اگتا۔ پھر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ جیسے یہ مہک آئی تھی ویسے ہی غائب بھی ہو گئی۔ ایک پل پہلے جو مہک اتنی طاقتور تھی، دوسری ہی پل وہ ہوا سے بالکل مٹ چکی تھی۔ ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی چیز، کوئی روح ہمارے قریب سے گزری تھی۔ کیا وہ بچہ تھا؟ کیا اس کا ہماری طرف کوئی اشارہ تھا؟ یا پھر کوئی اور تھا جو ہمیں بتا رہا تھا کہ ہم اس جگہ سے گزر چکے ہیں جہاں صرف دنیا والے نہیں بلکہ دوسری چیزیں بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم سب نے بنا ایک بھی لفظ کہے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اب بس ایک ہی خیال تھا، ہوٹل واپس پہنچنا جلدی سے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کوئی برا سپنا دیکھ رہا ہوں، مگر یہ تو صرف شروعات تھی۔ جو کچھ ہوٹل میں اس رات ہوا وہ سب سے زیادہ حیرت انگیز اور ڈراؤنا تھا۔ ہم اپنے کمرے میں واپس آئے۔ سب بہت تھکے ہوئے تھے۔ میری بہن سب سے پہلے بستر پر لیٹی۔ وہ بستر کے دوسرے کونے پر تھی اور میں بستر کے اس سائڈ تھا جو بڑے شیشے کے قریب تھا۔ جب سب بستر پر آ گئے مجھے آہستہ آہستہ نیند آنے لگی۔ کمرے میں فل اندھیرا تھا، صرف الارم کلوک اور پردے کے کونے سے آنے والی ہلکی سی روشنی تھی۔ اس رات کافی سردی تھی، اس لیے میں کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ لگ بھگ 1 گھنٹہ بیت گیا ہوگا جب اچانک میں نے سنا کہ ہمارے کمرے کا دروازہ ہل رہا ہے۔ کوئی لوک کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ پہلے مجھے لگا شاید گھر کا کوئی بندہ اٹھا ہوگا، مگر جب میں نے دیکھا تو سب اپنی جگہ لیٹے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سنا کہ فرش پر ہلکی ہلکی چال کی آواز آئی۔ یہ چال جہاں میرے پاؤں تھے پیروں کے پاس سے گزری، پھر کمرے کے اندر واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہاں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے ڈر کے اپنے تکیوں کو مضبوطی سے پکڑا اور پردے کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کوئی اصل میں کمرے میں تھا؟ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کوئی برا سپنا دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی جگہ سے ہلتا۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جگہ چین سے سو رہی تھی۔ میری بہن بھی بے خبر سو رہی تھی، مگر مجھے اب بھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ میری نظر دھیرے دھیرے پردے کی طرف گئی۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا، جیسے کوئی پردے کے پیچھے سے دھیرے دھیرے جھانک رہا ہو۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میرا دماغ گھوم رہا ہے، لیکن جب ایک دم سے پردہ تھوڑا سا ہلنے لگا تو مجھے ڈر محسوس ہونے لگا۔ وہاں کوئی تھا۔ ایک پل کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ اپنی ماں کو اٹھاؤں یا صرف آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤں اور دعا پڑھ لوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کر پاتا، واش روم کے اندر سے ایک تیز آواز آئی، جیسے کسی چیز کے گرنے کی ہو۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا، پردے کے پیچھے سے کوئی تیز رفتاری سے بستر کی طرف آیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جو قدم واش روم کی طرف گئے تھے وہ واپس بستر کے پاس آئے۔ دروازہ پھر سے ہلنے لگا۔ میں نے اپنا فل دھیان لگا کر آنکھوں سے دیکھا کہ دروازے کا ہینڈل ہلا، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ پھر یہ قدم کی چال شیشے کے پاس سے گزری، مگر پردے پر کوئی سایہ نہیں تھا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اس رات کو نیند نہیں آئی۔ صبح کا سورج نکلا، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ پورا وقت میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر تھا، دروازہ ہلنا، قدم کی آواز، پردے کے پیچھے سے کوئی جھانکنا اور پھر وہ تیز رفتاری سے آنا۔ میں جیسے تیسے بستر سے اٹھا، لیکن پوری رات کی بے چینی میرے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہم ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں آئے،
میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں ماں سے پوچھا، آپ نے کچھ سنا تھا رات کو؟ ماں نے مجھے ایک عجیب نظر سے دیکھا۔ پہلے وہ کچھ نہیں بولی، پھر دھیرے سے کہا، مجھے بھی ایسا لگا جیسے کوئی ہمارے کمرے میں چل کر آیا ہو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری رگوں میں ایک ٹھنڈک سی دوڑ گئی۔ مطلب ماں نے بھی وہی محسوس کیا جو میں نے کیا تھا۔ مطلب یہ سب صرف میرا وہم نہیں تھا۔ لیکن سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ جب میں نے والد اور بہن سے پوچھا تو ان دونوں نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ کیا رات کو؟ مجھے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، لیکن مجھے یقین تھا یہ سپنا نہیں تھا میرا۔ پھر مجھے ایک اور بات یاد آئی جو ہمیں بھوت ٹور میں بتائی گئی تھی۔ وہ ایک روح جو لیلک کی مہک سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے، جو صرف کچھ لوگوں کو محسوس ہوتی تھی۔ ماں اور میں نے وہ مہک محسوس کی تھی، ماں اور میں نے وہ آوازیں سنی تھیں، لیکن بہن اور والد کو کچھ بھی سنائی نہیں دیا تھا۔ تو پھر یہ کون تھا؟ اور سب سے ضروری بات، کیوں صرف ہم دونوں نے محسوس کیا؟ وہ سردی جو اچانک ہمارے کمرے میں بھر گئی تھی، وہ صرف نارمل ٹھنڈک نہیں تھی، وہ ایک عجیب سی روح کی سردی تھی، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی چیز ہمارے بیچ میں موجود ہو، جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا ہو، مگر اب بھی کسی نہ کسی طریقے سے واپس آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے یاد ہے جب میں اس وقت بستر میں لپٹا ہوا تھا، ہر سانس لینا مشکل لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہر پل مجھے دیکھ رہا ہو۔ لیکن سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ تھی، وہ نظر جو میں محسوس کر رہا تھا، وہ کسی ایک جگہ سے نہیں آ رہی تھی، وہ ہر جگہ تھی، کبھی دروازے کے قریب، کبھی شیشے کے پیچھے، کبھی پردے کے پاس سے کوئی دھیرے سے جھانک رہا ہو، کبھی وہ قدموں کی آواز جو بستر کے چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور سب سے ڈر لگنے والی بات، وہ سایہ جو پردے پر نہیں تھا۔ اگر کوئی اصل میں وہاں ہوتا تو اس کا سایہ نظر آتا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مطلب جو بھی تھا وہ صرف ہمیں محسوس ہو رہا تھا، یا پھر وہ اس دنیا کا تھا ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے مذاق میں کہا تھا، شکر ہے کہ یہ ہمارا لاسٹ ڈے ہے اس ہوٹل میں۔ ماں نے مجھے ایک عجیب سی نظر سے دیکھا، ایک ایسی نظر جو کہتی تھی کہ شاید ہم نے کچھ دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ آج بھی جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو لگتا ہے جیسے وہ احساس صرف ایک یاد نہیں بلکہ ایک حصہ بن چکا ہے میری زندگی کا۔ اب جب بھی سفر کرتا ہوں کبھی بھی دروازے کے قریب والا بستر نہیں لیتا، اور شاید کبھی بھی لینا نہیں چاہوں گا۔ اس کی وجہ ہے صرف ڈر۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ 2013 میں میرے ساتھ ہوا ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن بالکل کل کی طرح یاد ہے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، ایک عام سی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس وقت میری عمر صرف 15 سال تھی، ایک ایسی عمر جب انسان معصومیت اور جوانی کے درمیان ہوتا ہے، اور زندگی کی اصل سختیاں ابھی شروع نہیں ہوتی۔ ہر دن اسکول جانا، دوستوں کے ساتھ کھیلنا، اور رات کو بنا کسی فکر کے سو جانا، یہی میری دنیا تھی۔ مگر جولائی کے اس مہینے نے میری زندگی کا ایک نیا صفحہ کھول دیا تھا۔ جولائی کا مہینہ تھا، گرم دن تھا، ہلکی سی گرمی، بھاری سی ہوا، اور شام کے وقت دور کہیں سے آتی مندر کی گھنٹیوں کی آواز۔ لیکن اس دفعہ یہ مہینہ ایک عجیب اداسی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میرے دل بے چین تھا، کیونکہ میرے دادا جو ہمارے خاندان کے سب سے عظیم شخصیت تھی، بیماریوں سے لڑتے لڑتے آخرکار ہار گئے تھے۔ وہ 65 سال کے تھے، اور عمر بھر انہوں نے صرف محبت اور حکمت والی باتیں کی تھیں۔ ان کی ہر بات ایک نصیحت ہوتی تھی، ایک کہانی ہوتی تھی جو سننے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مگر اب وہ نہیں رہے تھے، اور گھر کا ہر کونا ان کی یادوں سے بھر گیا تھا۔ میری فیملی اور میں ہندو ہیں، اور ہماری مذہبی روایات کے مطابق ہم موت کو ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ جہاں دنیا کے اکثر لوگ موت کو صرف ایک دکھ سمجھتے ہیں، وہاں ہمارے لیے یہ صرف ایک سفر کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم موت کے غم کو مناتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ایک جذبہ بھی ہوتا ہے۔
اپنے مرنے والے کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ ہمارے گھر میں بھی اسی روایات کے مطابق تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ موت کے بعد ایک غم کا دور ہوتا ہے جو 13 دن تک چلتا ہے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک اہم رخ ہے جو مرحوم کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دوران صرف گھر والے نہیں بلکہ دور دور سے رشتہ دار، ہمدرد اور قریبی لوگ بھی آتے ہیں تاکہ مرحوم کو عزت اور خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ یہ دن صرف رونا دھونا نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسے ماحول میں گزرنے لگتا ہے جہاں ہر شخص مرحوم کی زندگی کو یاد کرتا ہے، ان کی اچھائیاں، ان کی باتیں، ان کا ہنسنا، ان کی دی گئی نصیحتیں۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے انہیں دعاؤں اور اچھی یادوں کے ساتھ رخصت کرنے کا۔ ہماری روایات کے مطابق ہم صرف غم نہیں مناتے بلکہ مرحوم کی زندگی کا جشن بھی مناتے ہیں۔ یہ تسلی کا ایک طریقہ ہے تاکہ ان کی روح سکون سے آگے بڑھ سکے۔ ہم ان کے لیے پوجا کرتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں اور بھوگ رکھا جاتا ہے جس میں غریبوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کا سفر آسان ہو اور دوسری دنیا میں سکون میں رہ سکیں۔ میں خود اتنا مذہبی نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کبھی ان سب چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن دادا جی کی وفات کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کچھ روایاتیں صرف مذہب کا حصہ نہیں بلکہ محبت اور عزت کا اظہار بھی ہوتی ہیں۔ ان کا آخری سفر صرف ان کا نہیں تھا بلکہ ہم سب کا تھا جو ان سے جڑے ہوئے تھے۔ اس لیے میں نے بھی اپنی طرف سے ان رسومات کو نبھانا ضروری سمجھا، کیونکہ یہ صرف ایک مذہبی فرض نہیں بلکہ ان کے لیے ایک آخری عزت تھی جو میں انہیں دے سکتا تھا۔ غم کے ان دنوں میں میری والدہ ہر روز اسکول کے بعد مجھے اور میری بہن کو میرے دادا دادی کے گھر لے جاتی تھی۔ یہ ایک روایات جیسے بن گئی تھی، روز کا سلسلہ جس میں ہم سب مل کر غم مناتے، دادا جی کی یادوں کو تازہ کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ میرے دادا دادی کا گھر ہمیشہ ایک پرسکون جگہ تھی، مگر ان دنوں میں یہ مختلف لگتا تھا۔ رشتہ دار دور دور سے آئے تھے، اس وجہ سے گھر ہمیشہ بھرا رہتا۔ کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھا دادا جی کی پرانی باتیں یاد کر رہا ہوتا تو کوئی وراندے میں شور کرتے بچوں کو سمجھاتا۔ گھر میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، نہ صرف غم کا احساس بلکہ رشتہ داروں کا اکٹھا ہونا بھی ایک نیا تجربہ لگتا تھا۔ کہیں کوئی چھپ کر آنسو پوچھ رہا تھا اور کہیں کوئی اپنی باتوں سے دوسروں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان سب کے بیچ میری ایک اور فکر تھی۔ میرے ایگزامز قریب تھے، میں چاہ کر بھی اپنی پریشانی کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ ہر کسی کی نظر صرف دادا جی کی یادوں اور ان کے 13 دنوں کی روایات پر تھی۔ اس لیے میں نے اپنی کتابیں ساتھ لے جانا شروع کر دیا تاکہ جب بھی موقع ملے میں تھوڑا بہت پڑھ سکوں۔ میری والدہ بھی مجھے یہی مشورہ دیتی تھی کہ غم کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی ذمہ داریاں بھول جاؤ۔ ان کا کہنا تھا کہ دادا جی بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم اپنی تعلیم کو نظر انداز نہ کریں، لیکن سچ یہ تھا کہ اس ماحول میں پڑھنا مشکل ہو گیا تھا جب ہر طرف ہلچل ہو، لوگ ملنے آ رہے ہوں، کہیں دعا ہو رہی ہو، کہیں کہانیاں سنائی جا رہی ہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا رک گئی ہے اور صرف ایک یاد کا سفر چل رہا ہے۔ میں کتابیں کھولتا مگر ذہن دادا جی کی باتیں اور ان کی مسکراہٹ میں الجھ جاتا تھا۔ یہ ایک عجیب احساس تھا، ایک طرف دنیا کی ذمہ داریاں اور دوسری طرف ایک دادا جی کی یاد۔ تو جب بھی میں پڑھنے کی کوشش کرتا، گھر کے نیچے کا ماحول اب بھی ویسا ہی تھا۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کچھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے دادا جی کی یادیں تازہ کر رہے تھے اور کچھ رسوئی میں چائے اور ناشتہ بنا رہے تھے۔ ہر جگہ لوگ ہی لوگ تھے، اس وجہ سے گھر میں ایک عجیب سی رونق تھی جو غم کے باوجود محسوس ہوتی تھی۔ مگر مجھے اس وقت صرف ایک چیز کی فکر تھی، میرے ایگزامز۔ میں نیچے کی ہلچل سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں اوپر والے کمرے میں چلا گیا جو زیادہ تر بند رہتا تھا۔ یہ دادا جی کا ایک پرانا کمرہ تھا جس میں اب صرف کچھ پرانی کتابیں، ایک پرانی لکڑی کی کرسی اور ایک بڑی سی لوہے کی الماری پڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ نیچے بیٹھ کر پڑھنا ممکن نہیں، اس لیے میں اوپر اکیلا آیا اور جاتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے تالا نہیں لگایا تھا، صرف کنڈی لگائی تھی تاکہ نیچے سے آنے والی آوازوں سے بچ سکوں اور آرام سے پڑھائی کر سکوں۔ کمرہ تھوڑا پرانا تھا، دیواروں کا رنگ ہلکا اترا ہوا لگتا تھا
اور ایک عجیب سی سوکھی سی بو ہوا میں ملی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اپنی کتابیں کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے تھوڑا مشکل لگا، لیکن دھیرے دھیرے میں اپنی کتابوں میں کھو گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور میں اپنے نوٹس لکھ رہا تھا جب اچانک مجھے ایک عجیب سی فیلنگ ہوئی، جیسے کوئی میرے قریب ہے۔ میں نے سر اٹھایا مگر کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو تسلی دی کہ شاید یہ صرف میری تھکان کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن پھر ایک آواز آئی، پہلے بہت دھیمی سی، جیسے ہوا دروازے سے ٹکرا رہی ہو۔ میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن چند سیکنڈ بعد ایک اور آواز سنائی دی۔ اس بار بالکل واضح تھی وہ آواز، دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہو رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا شاید کوئی نیچے سے آیا ہوگا، لیکن پھر ایک عجیب بات یاد آئی۔ یہ کمرہ صرف تب کھولا جاتا تھا جب دادا جی اس میں وقت گزارتے تھے۔ ان کے گزرنے کے بعد کسی نے بھی یہ کمرہ استعمال نہیں کیا تھا۔ پھر یہ دستک کس کی ہو سکتی تھی؟ مجھے پہلے تو لگا کہ شاید میرے کوئی چھوٹے کزنز ہوں گے جو مذاق کر رہے ہیں۔ گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے جو اکثر شرارت کرتے رہتے تھے، اس لیے میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا اگر یہ واقعی کوئی مذاق ہے تو تھوڑی دیر میں خود ہی بند ہو جائے گا، لیکن 10 سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ دروازے کا ہینڈل اچانک زور سے ہلنے لگا، جیسے کوئی زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کوئی مذاق نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے صرف دستک تھی، لیکن اب ہینڈل زور زور سے ہل رہا تھا، جیسے کوئی بے چین ہو، جیسے کوئی اندر گھسنے کے لیے بیتاب ہو۔ میرا دل اتنا زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسیں بھی تیز محسوس ہو رہی تھی۔ گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت مجھے لگا جیسے میں بالکل اکیلا ہوں، اور جو بھی دروازے کی دوسری طرف ہے وہ کسی بھی طرح اندر آنا چاہتا ہے۔ پھر اچانک سب کچھ رک گیا، نہ دستک، نہ ہینڈل کا ہلنا، نہ کوئی آواز۔ ایک دم سے سب کچھ اتنا خاموش ہو گیا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ کیا نیچے سے کسی کو آواز دے کر بلاؤں، یا پھر صرف ایک دفعہ دروازہ کھول کر خود چیک کروں۔ 5 سیکنڈ تک میں ویسے ہی بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر میں نے ہمت کی، دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف گیا۔ میرے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے جب میں نے کنڈی کھولی۔ دھیرے سے دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن پھر سب سے پہلے میرا دھیان سیڑھیوں کی طرف گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی بھی نیچے نہیں بھاگا۔ اگر کوئی مذاق کر رہا ہوتا تو کم سے کم آواز یا چلنے کی آہٹ سنائی دیتی، مگر ہر جگہ صرف خاموشی تھی۔ مجھے تھوڑی بے چینی ہونے لگی۔ میں نے سوچا شاید کوئی دادی کے کمرے میں چھپ گیا ہوگا، اس لیے میں وہاں گیا، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ پورا گھر نیچے بھرا ہوا تھا، لیکن اوپر ایک عجیب سی سکون بھری خاموشی تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ میرے چھوٹے کزنز ہوں گے جو مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب نیچے جا کر دیکھا تو سب اپنے کھلونے سے کھیل رہے تھے۔ ان کے چہروں پر شرارت کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کوئی بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے ابھی ابھی کوئی مذاق کیا ہو یا اوپر سے بھاگ کر آیا ہو۔ مجھے سچ میں عجیب لگا۔ میں نے وہاں موجود کچھ بڑے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کسی نے دیکھا ہے کوئی اوپر گیا تھا۔ ہر کسی کا جواب نا میں تھا۔ اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر کوئی مذاق بھی کر رہا ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو دیکھ ہی لیتا، مگر سب کا کہنا تھا کہ کوئی بھی اوپر نہیں گیا۔ مجھے ہلکا سا ڈر محسوس ہونے لگا۔ شاید یہ صرف میرا وہم تھا یا پھر کچھ اور۔ میں اس بات کو لے کر اپنی ماں اور دادی کے پاس گیا۔ جب میں نے انہیں یہ سب بتایا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ ان کے چہروں پر کوئی حیرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے یہ بات ان کے لیے نئی نہیں تھی۔ پھر میری ماں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو مجھے اور بھی زیادہ چونکنے والی لگی۔ میرے دادا کے گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی، ایک سٹور جیسے کمرہ جو رسوئی کے اندر نیچے بنا ہوا تھا۔ یہ ایک پرانا چھوٹا سٹور روم تھا جس میں زیادہ تر پرانے برتن رکھے جاتے تھے۔ دادی نے بتایا کہ اس جگہ سے ہمیشہ عجیب آوازیں آتی تھیں، کبھی رات کو، کبھی صبح کے وقت، اور کبھی کبھی بنا کسی وجہ کے، جیسے کوئی وہاں کچھ ہلا رہا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ دادا جی کے انتقال کے بعد یہ آوازیں اور بڑھ گئی تھیں،
اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی ہو یا کسی کو محسوس ہوا ہو کہ کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری دادی جان نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ایک دن صبح جب گھر کے سب لوگ اپنے کام میں مصروف تھے، ماں اور دادی نے رسوئی کے اندر سے ایک تیز آواز سنی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گر گئی ہو۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی برتن شیلف سے گر گیا ہوگا، مگر جب وہاں دیکھنے گئیں تو پرانے اسٹیل کے برتن جو اسٹور روم میں رکھے ہوتے تھے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ دادی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پاپا جی اگر آپ ہیں تو سکون سے رہیے، ہم سب یہاں ہیں۔ پھر انہوں نے وہ برتن اٹھا کر واپس اپنی جگہ پر رکھ دیے۔ ماں بھی چپ چاپ دیکھتی رہی، مگر ان کے چہرے پر تھوڑی سی بے چینی تھی۔ لیکن صرف کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک اور تیز آواز سنائی دی۔ جب ماں اور دادی پھر سے اسٹور روم گئی تو انہی برتنوں کو پھر سے زمین پر پڑا دیکھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر گرائے ہوں۔ اس دفعہ ماں تھوڑا گھبرا گئیں۔ دادی نے پھر ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو کسی اور طریقے سے دیں۔ پھر دھیرے دھیرے یہ آوازیں بند ہو گئیں، مگر اس دن کے بعد ہر کسی کو یہ احساس ہوتا رہا کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ یہ شاید دادا کی روح تھی جو ہمیں یہ احساس دلانا چاہ رہی تھی کہ وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ دادا جی صرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں محسوس کر رہے ہیں کہ وہ یہاں ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ دادا جی صرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں محسوس کرا رہے ہیں کہ وہ یہاں ہی ہیں، مگر ان کا کوئی برا ارادہ نہیں ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے فوراً اپنے کمرے کا وہ واقعہ یاد آیا۔ شاید جو بھی میرے دروازے کے ہینڈل کو ہلا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، دادا جی خود تھے۔ یہ ان کا طریقہ ہو سکتا تھا مجھے کہنے کا کہ وہ یہاں ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ دادا جی اکثر مذاق کرا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے تھے جو سب کو ہنسنے پر مجبور کرتی تھیں۔ شاید یہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا مجھے بتانے کا کہ وہ اب بھی یہاں ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اپنی پڑھائی پر دھیان دلانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو مجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی، اگر یہ سب دادا جی کر رہے تھے تو پھر وہ کس بات کا احساس دلانا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ صرف مذاق کر رہے تھے یا پھر کچھ اور؟ اس واقعے سے پہلے بھی مجھے روحانی چیزوں پر تھوڑا بہت یقین تھا، لیکن اس سب کچھ ہونے کے بعد میرا یقین اور بڑھ گیا۔ پہلے میں صرف سنتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں روحوں کا وجود ہوتا ہے، لیکن اب میں نے خود محسوس کیا تھا۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اسے میں صرف وہم نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ سب تب تک ہوتا رہا جب تک دادا کی آخری رسومات مکمل نہیں ہو گئیں۔ جب ان کا انتم سنسکار پورا ہو گیا اور گھر میں آخری بھوجن کا انتظام کیا گیا، اس کے بعد پھر کبھی کوئی عجیب حادثہ نہیں ہوا، نہ دروازے کھٹکائے گئے، نہ برتن گرے، نہ ہی کوئی اور روحانی محسوس ہوئی۔ جیسے دادا جی جو کہنا چاہتے تھے کہہ چکے تھے، جیسے ان کی روح نے سکون پا لیا ہو۔ اس وقت مجھے یہ سب بہت ڈراؤنا لگا تھا۔ میں صرف 15 سال کا تھا اور ایک ایسی چیز کا گواہ بنا جو سمجھ سے باہر تھی۔ اب بھی جب کبھی اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے یہ سب کل کی ہی بات ہو، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی محسوس ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ دادا جی جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ تھے۔ شاید وہ صرف یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ان کا پیار اب بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اب بس یہی امید ہے کہ وہ کہیں بھی ہیں، آرام اور سکون میں ہوں گے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔